میں خدا باپ جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس وقت کے لیے جو خدا باپ نے ہمیں بخشا کہ ہم اپنے خدا کے قدموں میں آئیں اور اس کے نام کی مدح سرائی کریں اور اس کے نام کی تعریف و تمجید کریں، اور خدا کا فضل کہ اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور میرے عزیزو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے روزوں کا ایام ہے، آج ہم مقدس کلام میں سے سیکھیں گے، دیکھیں گے کہ کیا روزہ ہم پر فرض ہے یا نہیں، کیونکہ یہ روزوں کا سیزن چل رہا ہے، مہینہ چل رہا ہے، تو ہمارے بہن بھائی یا دوسرے لوگ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ روزے ہم پر فرض ہیں یا نہیں۔ بہت سارے تو کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن آج ہم اس زندگی بخش کلام میں سے یسوع مسیح سے پوچھیں گے کہ یسوع مسیح اس کے متعلق ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں، کہ روزے ہم پر فرض ہیں، ہم نے لازمی رکھنے ہیں، یا ہم نے ان کو اگنور کرنا ہے یا نہیں رکھنے۔ تو میرے ساتھ مل کر سبھی کھولیے مقدس کلام میں سے مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت مقدسہ کی تلاوت کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مقدس مرکز رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت تک 3 آیت سے لے کر ہم 20 سے آیت تک پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام اس طرح مرحوم ہے، اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، جو مقدس کلام میں سے ابھی ہمارے سامنے تلاوت ہوئی، ہم سب نے سنی، ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ جس کے پاس بھی بائبل مقدس ہے وہ کھول لیں۔ مقدس کلام میں لکھا ہے، اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے۔ یوحنا جو استباغی ہے، اس کے شاگرد یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور فریسیوں کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ آمین۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے آس پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، ایون کہ ساری قومیں ہی روزہ رکھتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پر فرض نہیں۔ ہم آگے آگے بڑھتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں گے۔ باقی سب روزہ رکھ رہے ہیں، سب نے روزہ رکھا ہے، لیکن یسوع مسیح سے کہا جا رہا ہے کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یسوع مسیح آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم سب کا دلہا ہے۔ کلیسیا جو ہے، چرچ جو ہے، یسوع مسیح کی دلہن ہے، اور یسوع مسیح اب جلد آنے والا ہے اپنی دلہن کو، اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ 19ویں آیت میں جو بات یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، یہ جسمانی طور پر ہے۔ یسوع مسیح جو 33.5 سال اس دنیا میں رہے ہیں، اس زندگی کی بات کر رہے ہیں کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے۔ جب یسوع مسیح وہاں پر موجود تھے تب شاگرد روزہ نہیں رکھتے تھے، اور لازمی بھی نہیں تھا، کیونکہ دلہا ان کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح خود بیان کر رہے ہیں، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا۔
وہ دن کون سے دن؟ یسوع مسیح کی مصیبت کے دن، جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے یسوع مسیح نے دکھ اٹھائے، وہ دن آئیں گے۔ پھر یسوع مسیح مصلوب ہوں گے۔ اس کے متعلق یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ جب میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں، اس مقصد کو پورا کر کے اس دنیا سے باپ کے پاس چلا جاؤں گا جہاں سے میں آیا ہوں، تو اس وقت میری کلیسیا، میرے لوگ، میرے خون سے خریدے ہوئے لوگ روزہ رکھیں گے۔ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا۔ یہ بدنی بات ہے، پھر سے بتا رہا ہوں۔ بے شک یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے روحانی طور پر، لیکن یہاں پہ جو بات لکھی ہے یہ بدن کی بات لکھی ہے۔ اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ یہ دو الفاظ رکھیں گے، یہ ایک یسوع مسیح نے مہر کر دی ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس وقت یہ روزہ رکھیں گے۔ اس وقت وہ روزہ رکھیں گے کون؟ جو مسیح کے پیروکار ہیں، جو یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، جو آج ہم سب چرچ ہے، کلیسیا ہے۔ اس کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ روزہ رکھیں گے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار آج نہیں تو کل آپ نے وہ کام کرنا ہے، لازمی کرنا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح نے ہم پر یہ فرض کیا ہے کہ اب نہیں، بعد میں یہ روزہ رکھیں گے جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ باقی ساری قومیں، سارے مذاہب روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم جو ہیں ہم روزہ نہیں کرتے۔ اصل میں جو روزہ ہے یہ رکھا کیوں جاتا ہے؟ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے، خدا کی قربت میں جانے کے لیے، خدا سے محبت کا اظہار ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک میں، پیاس میں ہوتے ہیں، تو ہم خدا کی قربت میں جاتے ہیں، خدا کی نزدیکی میں جاتے ہیں۔ اور شیطان جو ہے وہ بہت چلاک ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی قربت میں جائیں۔ اس نے ہمارے اس دماغ میں، اس دل میں یہ بات ڈال دی، آپ پہ فرض نہیں ہے کہ یہ اس بات کو لے کر روزہ ہی نہ رکھیں، کیونکہ جب ہم روزے میں ہوں گے تو وہ ہمیں گناہ میں لے جا نہیں سکتا، لیکن جب ہم روزے اور دعا کے بغیر زندگی گزارتے ہیں تو وہ آرام سے ہمیں پکڑتا اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم خدا کی قربت میں، خدا کے ساتھ رابطے میں آ جاتے ہیں، اور خدا ہمارے قریب آ جاتا ہے، ہم خدا کے قریب چلے جاتے ہیں۔ بے شک خدا کا پاک روح ہمارے اندر ہے، لیکن وہ پاک روح ہم سے رنجیدہ ہو جاتا ہے، ہماری کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں خطاؤں کی وجہ سے۔ لیکن جب ہم روزے میں رہتے ہیں، روزہ صرف منہ کو بند کرنا، پانی نہ پینا، کھانا نہ کھانے کا نام نہیں ہے۔ روزہ ہمارے سر سے پاؤں تک ہم روحانیت میں چلے جاتے ہیں۔ آنکھ کا، کان کا، سننا، سونگھنا، دیکھنا، یہ سب روزہ ہے۔ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں سے برے خیالات جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں، ہم خدا کی قربت میں، خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں، ایسے جیسے باغ عدن میں تھا۔ یہ ہم پر فرض ہے۔ یسوع مسیح نے کہہ دیا اس وقت وہ روزہ رکھیں گے، لازمی رکھیں گے۔ لیکن جب ہم اس بدن کو دیکھتے ہیں تو یہ بدن ہیلا باز ہے، اور اس بدن کو شیطان بہت جلد جو ہے نا ورگلا لیتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ یہ بدن بھوکا رہے اور خدا کی قربت میں جائے، اور اس کی جو روح ہے وہ روحانی طور پر ترقی کرے۔ شیطان ہمیں کبھی روزہ نہیں رکھنے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ خدا کے نظام کو، خدا کے لوگوں کو، خدا کے اس مقدس کو، خدا کی اس کلیسیا کو وہ تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ ہمارے ذہنوں میں یہ شک ڈالتا ہے، یہ بات ڈالتا ہے کہ روزہ ہم پہ فرض نہیں ہے۔ ہم جب مقدس کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے انبیاء اکرام نے روزہ رکھا۔ کیا ہم ان سے بڑے ہیں کہ ان پر لازمی تھا خدا کی قربت میں جانے کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اپنی غلطی خطا کا اقرار کرنے کے لیے، اور ہم پر فرض نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے،
ہمارے خیالات کو چینج کر دیتا ہے کہ یہ لوگ روزہ نہ رکھیں، یہ خدا کی قربت میں نہ چلے جائیں، اور اس کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہمیں ہمیشہ کی زندگی سے روکنا۔ جب ہم روزہ کی حالت میں ہوں گے، ہم خدا کی قربت میں جائیں گے، خدا کے پسندیدہ بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے، تو شیطان شرمندہ ہوگا۔ لیکن وہ خدا کے لوگوں کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں جائیں، ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہمیں ملے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم تباہ و برباد ہوں روحانی طور پر، ہم خدا کو چھوڑ کر اس کے پیروکار ہو جائیں۔ اس لیے وہ ہمیں روزہ اور دعا سے منع کرتا ہے۔ اگر ہم اکثر کہتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو، یسوع مسیح نے تو یہ بھی کہا کہ جب تم دعا کرو، اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم کیا سال بہ سال کبھی کبھی دعا بھی کریں؟ دعا ہم کہتے ہیں کہ روز کرنا ضروری ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو روزہ رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم اپنی کلیسیا میں، اپنے چرچ میں ایک روزہ رکھتے ہیں کلیسیا کی یگانگت اور محبت کے لیے، اور آپ کو پتا کہ خدا نے اس روزے کی وجہ سے ہمیں برکت دی، کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک خاندان ہیں اور خدا کے حضور آتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے متی رسول کی معرفت لکھی گئی، انجیل مقدس 9 باب 14 تا 15 آیت۔ ہم 2-3 حوالے روزے کے متعلق کہ کیا اور جو انبیاء کرام ہیں، جو رسول ہیں، انہوں نے بھی جی پڑھیے۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا ثواب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ آمین۔ اچھا، یہ حوالہ سیم ہے، اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے، ماتم کا، دکھ کا، کہ دکھ کرنا۔ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں ہمارے جسم کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن مقدس متی بھی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں جس کو مقدس مرکز بیان کر رہے ہیں، کہ یسوع مسیح نے یہ لازمی کہا ہے کہ یہ روزہ رکھیں گے، تو ہم نے میرے عزیزو روزہ رکھنا ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہم خدا کی قربت میں جائیں گے، ہماری جسمانی اور روحانی ترقی ہوگی۔ میرے ساتھ دیکھیے اعمال کی کتاب، اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی سے 3 آیت۔ انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کلاہ کہلاتا ہے، اور لوکیس کرینی، اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور سول۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ 3 آیت بھی پڑھیں۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم اس حوالہ کو پڑھتے ہیں، انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برناباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس کرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا بڑا تھا۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور سول کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے انہیں بلایا ہے۔ اب خدا کا پاک روح ان کے پاس آیا جب وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ کرتے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یوحنا کے شاگرد
اور فریسیوں کے شاگرد آ کے کہتے کہ تمہارے جو شاگرد ہیں وہ روزہ نہیں رکھ رہے. لیکن اعمال کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو لکھا ہے کہ ان سب نے روزہ رکھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بات وہ سمجھ چکے جو یسوع مسیح نے کہا تھا، مگر وہ دن آئیں گے کہ جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا اور وہ روزہ رکھیں گے. اب اس بات کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا، ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یسوع مسیح جو جسمانی طور سے ہم سے جدا ہو چکا ہے، ہمیں روزے کی اور دعا کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ بدن بار بار گناہ کرتا ہے اور اس بدن کو گناہ سے روکنے کے لیے دعا کرنے کی اور روزہ رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ کہتے ہیں، تو پھر ہم یسوع مسیح کی باتوں کو کیوں اگنور کریں؟ کیوں نہ اس بات کو مانیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، کہ روزہ ہم پر فرض ہے؟ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جس طرح ہم اکٹھے ہیں نا، تو شاگرد اکٹھے ہوتے تھے ایک جگہ پہ، ان کی جو مسیحی محفل ہوتی تھی، تو جب ان کو روح القدس گائیڈ کرتا تھا کہ آپ تینوں نے یا دو نے یا چار نے اس علاقے میں جانا ہے مقدس کلام کی خدمت کے لیے، یسوع مسیح کی خوشخبری کے لیے آپ نے، تو پھر وہ روزہ رکھتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ خدا پاک روح ہماری اور ان کی مدد و رہنمائی کرنا، جو اس انجیل کی خوشخبری کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو نجات دہندہ اس دنیا میں آیا، اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر دکھ سہے. وہ یہی تو کلام لوگوں کو بتانے جا رہے تھے. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم روزے سے منہ پھیر رہے ہیں. میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ساری قومیں، سارے لوگ، سارے مذاہب روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نہیں رکھ رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی قربت میں آنا نہیں چاہتے، خدا کے قریب نہیں ہونا چاہتے. روزہ خدا کی قربت میں جانا ہے. تو کیا خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ باقی سب کو بول دیا کہ میرے قریب آ جاؤ، لیکن آپ جتنے مسیح کے پیروکار ہیں آپ نہ آئے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ مسیح جو خدا کے قریب جانے کا راستہ اس کو ہمارے لیے بند کر دے کہ یہ آ نہ سکے؟ لیکن یہ ہمیں سمجھنے، سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، یہ ہم پر فرض ہے. یسوع مسیح نے بارہا اس کو، اگر ہم تینوں اناجیل کو پڑھتے ہیں نا، متی، لوکا، مرکز، تو تینوں میں یہ بیان ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے. یہ روزہ رکھیں گے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، بھوکیاں رہن تو بغیر گزارا ہو جائے، یا جڑا بٹی کا نہ کھانا وہ کدھر جائے گا. ایسا ہی ہے، ہم اس پیٹ کو بھوکا نہیں رکھنا چاہتے، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے. لیکن یسوع ناصری جو آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آیا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا؟ اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر بھوک نہیں کاٹی، اس نے ہمارے دکھوں کی خاطر اپنے جسم پر کوڑے نہیں کھائے، کانٹوں کا تاج نہیں پہنا. لیکن ہم صرف چند گھنٹے کھانا نہیں چھوڑ سکتے اور ہم خدا کی قربت سے دور چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم اگنور کر دیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں مقدس کلام میں سے دوسرا سیموئیل، اس کا 12واں باب 21 تا 22ویں آیت. ہم دیکھیں گے کہ روزہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور کیا کرتا ہے. تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا، یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو تو نے اٹھ کر روٹی کھائی. اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے. آمین. یہ
मुकद्दस दाऊद के बारे में लिखा है, जब उसका बेटा जो हत्ती औरिया की बीवी मुकद्दस दाऊद ने की थी, जो सुलेमान बादशाह से पहले उसका बेटा था, वो बीमार था, वो उसको एक खुदा ने सजा दी थी उसकी उस बीवी की वजह से। तो जब वो बीमार हुआ तब उसके मुलाजमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोजा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तूने उठकर रोटी खाई। जब तक, यहाँ पे अगर हम इसको पीछे पढ़े तो 7 दिन तक वो खुदा के हजूर भूखा प्यासा रोता रहा। मुकद्दस दाऊद जो खुदा के दिल के मुआफिक है, वो खुदा की कुर्बत चाहता था, अपने बेटे की शिफा चाहता था, अपने उस गुनाह से जो उससे एक गलती हो चुकी थी उसकी मुआफी चाहता था कि खुदा मुझे मुआफ कर दे और इस बेटे को शिफा दे। आज हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे गुनाह हैं, इसलिए हमें भी जरूरी है ये जो खुदा के दिल के पसंद, दिल के मुआफिक बंदा है, वो रोजा रख रहा है अपनी गलती खता के लिए, तो हम पर भी ये फर्ज है कि हम अपनी गलतियों खताओं के लिए, अपनी बीमारियों लाचारियों के लिए खुदा के आगे झुक जाएं, अपने आप को खुदा के सरेंडर कर दें, अपनी सोचों ख्यालों वसवसों को खुदा के हजूर रख दें। क्या मेरे बाप आसमानी, मुझसे ये गलती हुई है, मेरे घर वालों में कोई बीमार है, किसी ने ये गुनाह कर दिया, मुझसे ये गुनाह हो गया, तो इसकी मुझे मुआफ़ी दे दे। तो जब हम रोजा रख कर खुदा के हजूर आएंगे तो खुदा हमें जरूर मुआफ करेगा। यहाँ पर उसके जो दाऊद बादशाह के लोग हैं वो कह रहे कि ये तूने कैसा काम किया, लेकिन वो बता रहा है कि मैं चाह रहा था। उसने अपनी जो कीमती पोशाक पहनी थी, एक बादशाह की पोशाक थी, वो उतार दी और खाक और राख पर बैठ गया, खुदा के हजूर, खुदा की कुर्बत में आ गया। उसने कहा जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। वो खुदा से मिन्नत कर रहा है, अपने आप को खुदा के सरेंडर कर दिया कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, इस बच्चे को तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। तो आज शैतान ने भी हमारे जिस्मों में तरह तरह की बीमारियां बना रखी हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि वो किस तरह की बीमारियां हमारे जिस्मों में बना रहा है। और वो ऐसी बीमारियां तो ज्यादातर बनाता है जो हमें खुदा से दूर लेके जाएं, क्योंकि वो यही तो चाहता है कि हम खुदा के हजूर ना जाएं, खुदा की कुर्बत में ना जाएं। हम देखते हैं कि और एक बड़ी कौम, बड़ी उम्मत है, यूना की किताब खोलिए उसका 3रा बाब, जिन्होंने खुदा के हजूर अपने आप को सरेंडर किया। जी पढ़िए पूरा बाब, पहला बाब 3रा बाब जी, यूना। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की, और अदनी और आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर रात पर बैठ गया। और बादशाह के अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ऐलान किया गया, इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान
اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ تب خدا نے ان کی حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور اس کے سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ یہ یونا نبی جو ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 راتیں رہا، یہ نینوا کو جاتا ہے اور خدا نے اس کو حکم دیا کہ جو نینوا کے لوگ ہیں ان کی بدی بہت بڑھ چکی ہے، ان کا گناہ میں نے دیکھا اور خدا کو ان پر غصہ آیا، اور خدا نے اپنے بندہ یونا کو کہا کہ تو اٹھ جا اور ان میں منادی کر۔ لیکن ایک وقت یہ آیا کہ یونا جو ہے نینوا کی بجائے ترسیس کو بھاگا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کام کو کروں، وہ اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا، لیکن خدا نے اس کو مچھلی کے ذریعہ سے اس شہر میں پہنچایا کہ وہ روزہ رکھے۔ جب ان لوگوں کے سامنے منادی کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ تم پر بہت قہر آنے والا ہے، خدا تم سے غصہ ہے۔ جب ان کو اس بات کی خبر ہوئی تو ان کے دل میں خدا کی محبت جاگی اور وہ خدا سے ڈرے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ خدا محبت کرنے والا خدا ہے، یہ خدا رحیم خدا ہے، لیکن یہ خدا غصے والا خدا بھی ہے، جو بدی کو معاف نہیں کرتا۔ اگر ہم توبہ نہ کریں تو پھر سزا ملتی ہی ملتی ہے، جیسے لوط کے شہر میں ہوا۔ خدا نے آگ اور گندک اوپر سے برسائی، اور مقدس ابراہیم نے کیا کہا کہ 10 لوگ 5 50، خدا نے کہا اگر 5 بھی ہوئے لیکن 5 بھی نہ نکلے، لوط اور اس کی بیٹیاں جو ہے بچ نکلے۔ لیکن یہاں پر جو نینوا کے لوگ ہیں، اس شہر کے لوگ ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ جیسا کہ داؤد جو بادشاہ ہے، اس نے خدا سے معافی مانگنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سرنڈر کیا، اسی طرح نینوا کا جو بادشاہ ہے وہ اپنی قیمتی پوشاک اتار کر خدا کے حضور جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کے حضور نہیں جانا چاہتے، اپنے آپ کو خدا کے سرنڈر نہیں کرنا چاہتے کہ خدا جو ہے ہمارے قریب آئے، ہم خدا کی قربت میں جائیں۔ ہم اپنی پوشاک کیا، ہم تو اپنے ان کپڑوں میں خدا کے حضور گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہتے۔ یہ میرے عزیزو ہمارا نکما پن ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس نکمے پن میں ترقی کریں، ہم خدا کے قریب ہونے کی بجائے خدا سے پیچھے جائیں، یہ شیطان چاہتا ہے۔ لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے خدا کی قربت میں جانا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سرنڈر کرنا ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں، یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، لیکن نجات کون پائے گا؟ جو اس پر ایمان لائے گا، جو روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دے کر یسوع مسیح کی اس بات کو فالو کرے گا کہ یہ روزہ رکھیں گے، تو تب ہماری جو زندگی میں کمیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں، بیماریاں، لاچاریاں ہیں، وہ ہم سے دور کی جائیں گی۔ یسوع مسیح تو سب کے لیے آیا، ایسے لکھا ہے، لیکن جو اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ تو جب یسوع مسیح کا یہ حکم ہے کہ یہ روزہ رکھیں گے، اس وقت جب میں آسمان پہ اٹھایا جاؤں گا، اور جب تک یسوع مسیح دوبارہ نہیں آئیں گے، ہم اس پروسیس میں چلتے رہیں گے۔ ہم نے اس کو بار بار کرنا ہے۔
اس سے یہ نہیں کہ ایک بار رکھ لیا، نہیں، کیونکہ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، غلطیاں خطائیں ہم سے بار بار ہوتی ہیں۔ اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے۔ ان لوگوں کی محبت دیکھ لیں خدا سے، اگر وہ پہلے دور تھے اور وہ خدا کی قہر سے ڈر گئے، انہوں نے گلہ رما جانور، خود تو بھوکے ہوئے، بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ بھی کوئی بندہ بشر جو ہے نا وہ کھائے پیے نہیں، بلکہ خدا سے منت کریں، درخواست کریں، روئیں، التجا کریں کہ اے باپ آسمانی ہمیں معاف کر۔ اور خدا نے کیا کیا؟ کیونکہ وہ خدا رحیم ہے، کریم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو اس خدا نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ بری روش جو ہمارے اندر ایک روش ہوتی ہے جو ہمیں ورگلاتی ہے، ہم برائی کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کہتا ہے کہ اب یونا کے بعد اس بادشاہ نے بڑا کام کیا ہے، اس نے اپنی پوشاک اتاری، اس نے اپنا قیمتی لباس اتارا اور اس نے پھر ساری ڈیٹیل بتائی ہے کہ ایسے ایسے ہم نے کرنا ہے اور خدا ہمیں معاف کرے گا۔ تو پھر خدا نے ان کو معاف کیا۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ یہ ہمارا خدا رحیم ہے جو رحم کرتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں خدا کی طرف چلنا ہے، اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، دعا کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ دانیل 9 باب اور اس کی پہلی 5ویں آیت تک کھولیے۔ دانیل 9 جی، اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک۔ دارا بن اخریرس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور اس کشتیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے پہلے سال میں، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانییل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے، اور میں خداوند خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راہ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور مہیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے، ہم نے شرارت کی، ہم نے بغاوت کی، بلکہ ہم نے تیرے احکام اور آئین کو ترک کیا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب اور ہم نے پہلی سے 5 آیات کی تلاوت کی۔ دارا بن اکسوریس جو مادیوں کی نسل سے تھا اور کشتیوں کی مملکت پر بادشاہ مقرر ہوا، اس کے پہلے سال میں، یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خداوند کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے۔ یہ وہ دور ہے جب یروشلم کے جو لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، یہ اسیری میں چلے گئے، دکھ میں چلے گئے۔ جیسے یہ مصر میں گئے تھے نا کہ فرعون نے یوسف کے بعد ان پر بڑے ظلم و ستم کیے، اسی طرح وہاں پہ 400 کچھ سال ہے۔ لیکن یرمیہ نبی کے صحیفے کا جب دانیل نبی نے اس کو پڑھا، مطالعہ کیا، دیکھا، سمجھا، تو اس کو وہ بات یاد آئی کہ خدا نے تو یہ کہا تھا۔ اور جب دانیل نبی یہ بات لکھ رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، تب وہ
उस असीरी में हैं, उस दौर में हैं जो उन पर बड़ी मुसीबत है। और ये हुई क्यों? और मैंने खुदावन की तरफ रुख किया और मैंने मिन्नत और मनाजात करके और रोजा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालब हुआ। अब दानियल नबी, वो भी जो दानियल नबी का सहीफा है, इसको भी कहा जाता है कि ये मुकाशफा है। जैसा हम यूहन्ना की मार्फत लिखा गया आखिरी जो किताब है ना, जिसे हम मुकाशफा कहते हैं, ये जो दानियल नबी का सहीफा है, ये भी एक मुकाशफा है। और जिस तरह खुदा ने उसको बहुत सारी रोयां दिखाई आखिर ज़माना के लिए, इसमें भी जब हम इसका मुतालिया करते हैं तो बहुत सारी हमें चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे ख्वाब जो हैं, बहुत सारी रोया देखता है दानियल नबी। और मैंने खुदावन अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा कि ए खुदावंद अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फरमाबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपना अहद और रहम कायम रखता है। अपने मोहब्बत रखने वालों पर, जब खुदा से हम मोहब्बत रखते हैं जैसी खुदा ने हमसे रखी, तो खुदा फिर हमें मुआफ करता है। और दानियल रोजा रख कर, भूखा रहकर खुदा के हजूर गिड़गड़ाता है, मिन्नत करता है कि हमें इस असीरी से, इस गुलामी से निकाल दे, हमारी गलतियों खुताओं को मुआफ कर दे। हमने गुनाह किया, हमने, ये सीगा जमा, वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, वो अपनी पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐ खुदा हमने गुनाह किया। इसी तरह मैं और आप, हमने अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए रोजा रखना है, दुआ करनी है कि ऐ खुदा अगर हमने तेरे खिलाफ गुनाह किया है तो हमें मुआफ कर। हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए कि हम खुदा की राह से हट गए, हमने शरारत की। शरारत वो शरारत नहीं जो हम बच्चे को कहते हैं कि बच्चा बड़ा शरारती, असल में शरारत जो है ये शरीर है, वो शरारत जो शैतान शरीर हमसे करवाता है कि हम खुदा के खिलाफ जाएं, खुदा से मोहब्बत ना रखें, खुदा के आईन और अहकाम को ना माने। ये उस शरारत की बात कर रहे हैं मुकद्दस दानियल ने जो लिखा है, वो शरारत नहीं जो बच्चे करते। ये वो शरारत है जो हम बड़े समझदार होते हुए ना समझी के काम करते हैं कि हम खुदा से दूर चले जाते हैं, और फिर क्या होता है कि हमें सजा मिलती है। लेकिन जब हम अपने आप को खुदा बाप के सरेंडर करते हैं, अपनी बदियों को तर्क करके खुदा के हजूर झुक जाते हैं, तो खुदा हमें मुआफ करता है। हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम और आइन को तर्क किया है। अहकाम और आइन को, तो यसु मसीह का ये अहकाम नहीं, उसका आइन नहीं, कानून नहीं कि वो दिन आएंगे कि ये रोजा रखेंगे। तो जब हम भी बगावत करेंगे, इस रोजे से किनारा करेंगे कि हम अपनी जान को दुख ना दें, तो क्या होगा? फिर खुदा हमसे नाराज होगा और हमें सजा देगा, और फिर हम क्या करेंगे? पछताएंगे। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं, लेकिन जब हमारी जिंदगी में गुनाह होगा तो हम फिर दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में चले जाएंगे। तो मेरे अजीजों, मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका 4 बाब और उसकी 18वीं ता 19वीं आयत पढ़िएगा। और जब रासबासी मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। आमीन। वो अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनाहगार क्या ठिकाना। रास्तबाज
یہ ہم نے جتنے لوگ پیچھے دیکھے ہیں مقدس کلام میں سے، بادشاہ جو نبی ہیں، دانیل نبی ہیں، داؤد نبی ہیں، وہ راست باز ہوتے ہوئے خدا سے گریہ زاری کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. تو میرے عزیزو، ہم تو گناہ سے ہر وقت بھرے رہتے ہیں. شیطان تو ہر وقت بھوکے ببر کی طرح ہمیں پھاڑ کھانے کو ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کی قربت میں رہیں، یسوع مسیح کے مقدس لہو کو ہر وقت اپنے اوپر رکھیں. جو زندہ ہے وہی نجات دہندہ ہے، اور کوئی نہیں. نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور جب ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے، اس کے احکام کو، اس حکم کو مانیں گے کہ وہ دن آئیں گے، وہ وقت آئے گا کہ یہ میرے لوگ، یہ میری کلیسیا، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، روزہ رکھیں گے. تو ہم کیوں اس احکام کو، اس بات کو رد کرتے ہیں؟ بس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں، وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کرتے ہیں. روزہ دکھ ہوتا نا، جب ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تو یہ ہمارا ایک اعلان ہے، اعلان جنگ جو ہم شیطان کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارا مقابلہ ہے، اور اس نے تو یسوع مسیح کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یسوع مسیح نے اسے شرمندہ کیا، اس کے سر کو کچلا. جیسے وہ یسوع مسیح کو، جب یسوع مسیح نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا، تو وہ یسوع مسیح کو بھی آزمانے آ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ انسان ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کا پرتاؤ ہے، خدا کا اکنوم ہے، لیکن وہ جسم کو آزمانے آیا تھا. آج اسی طرح وہ ہمیں بھی آزماتا ہے. ہمیں جب ایک دن ہم روزہ رکھتے ہیں، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو اگلے دن نہیں یار طبیعت نہیں تھی، بہت طبیعت خراب، میں تو مر جانا. حالانکہ بندہ مرتا نہیں ہے. ایسے لوگ آپ نے سنے ہوں گے جنہوں نے 3 دن کا، 8 دن کا، بائبل مقدس کے علاوہ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگوں کا کو ملے گا 40 دن کا بھی لوگوں نے روزہ رکھا. لیکن جب وہ اس روزہ کو رکھتے ہیں تو ان کا جو روحانی قد ہے، جو ان کی روحانی ترقی ہے، وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ شیطان پھر ان کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے. آج ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے شیطان کو، ابلیس کو روزہ رکھ کر یسوع مسیح کے حکم کو مان کر شرمندہ کرنا ہے. کیونکہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہم نجات دہندہ کے پیروکار ہیں. ہم جب یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں. تو یہ یسوع مسیح کا حکم ہے کہ یہ روزہ رکھیں گے. تو ہم نے آج روزہ رکھنا ہے اپنی روحانی ترقی کے لیے، اپنے گناہوں کو ترک کرنے کے لیے، اور یسوع نام کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے. کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر، ہماری کمیوں کوتاہیوں کی خاطر، ہماری بدیوں بدکاریوں کی خاطر آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آیا. اتنے دکھ سہے کس لیے؟ کہ ہم نجات پائیں، اور ہم نجات کے لیے ایک قدم نہیں بڑھاتے. یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے. یہ وہی بات ہے کہ جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے اور نیکی کے، وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کرتے ہیں. جب ہم اپنی صلیب اٹھائیں گے، یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے، تو ہم نجات پائیں گے، ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، اور اس شیطان شریر کا سر کچلیں گے یسوع نام سے. آمین. خداوند مجھے اور آپ کو اس بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے کہ ہم یسوع مسیح کے اس قانون کو، اس حکم کو اپنے دل میں رکھیں، اور جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ یہ وقت آئے گا کہ یہ روزہ رکھیں گے، تو ہم روزہ رکھ کر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں اور خدا کی وفاداری میں رہیں. خداوند مجھے اور آپ کو توفیق بخشے.
شکریہ.